حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسی ہوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بڑی مختصر نصیحتوں کی درخواست کرتے تھے، کیونکہ ان کو عمل کرنا ہوتا تھا اور عمل مختصر بات پہ آسانی سے ہو جاتا ہے. گاؤں دیہات کے لوگ آتے، ذہن بھی ذرا ان کے دیہاتی کمزور ہوتے، وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جو سنا جائے وہ یاد بھی کر لیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، پر وہ چھوٹی و مختصر باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں اتر بھی جاتی ہیں، وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہیں، ان پر عمل بھی آسان ہوتا ہے. چنانچہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، یہ حدیث ہے، صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھا کرو ایسی جیسے تم گویا نماز کو رخصت کرنے والے ہو اور نماز تمہیں رخصت کرنے والی ہے، یعنی تمہاری یہ آخری نماز ہے. بس یہ نصیحت ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے کہ نماز کی تحسین کی، نماز کو خوبصورت بنانے کی، نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے مکمل طور سے رعایت کرنے کی آپ نے نصیحت فرما دی. اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو رخصت کرتا ہے اور وہ رخصت کرنا بھی ایسا ہو کہ خدا جانے اس کے بعد میں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، تو اس میں جتنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے اتنا وہ کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی گھر کا بڑا بوڑھا آدمی حج کو جانے لگے اور طبیعت بھی گڑبڑ رہتی ہو، عمر بھی کافی طبی کو پہنچ گئی ہو، اب وہاں جا کر بہت سے لوگوں کو بخار آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں کی آب و ہوا کو برداشت نہیں کر پاتے، وہیں رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ خواہشات اور تمنا بھی لے کے جاتے ہیں کہ اللہ بس میں تو وہیں رہ جاؤں، مگر رہنا ہوتا بڑا مشکل ہے. ہمارے قافلے میں ایک دن جب ہم جا رہے تھے سن 60 میں حج کو، تو 26 آدمیوں کا قافلہ تھا. حضرت جی کی معیت میں ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک نوجوان نہیں، اچھا خاصی عمر کا تھا، 30-35 سال کی عمر کا. تو وہ راستے بھر یہ کہتے گئے کہ حضرت جی میرے لیے تو ایسی دعا کر دو کہ وہیں رہ جاؤں. میرے شادی شدہ بھی نہیں تھے، ان کے اہل و عیال بھی نہیں تھے، بال بچے بھی نہیں تھے، مجرد جیسے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے ویسے ہی تھے، پیچھے آگے کچھ نہیں تھا، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو حضرت ایسی دعا کر دو کہ میں وہیں رہ جاؤں. وہ ہمارا حج جون میں ہوا تھا، اور جون میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے، لویں چلتی ہیں وہاں، باہر کے لوگوں کے لیے وہ لویں بعض دفعہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو وہاں ہم نے جا کے دیکھا تو لوگ بہت مر رہے تھے. ایک دن میں 10-10 جنازے، 8-8 جنازے، 15-15 جنازے حرم شریف سے اٹھتے تھے. اور وہ ہمارے حاجی ارشاد علی خان جو تھے ساتھی ہمارے، جو بہت تمنا لے کے گئے تھے کہ وہیں رہ جاؤں، وہ آ کے بتاتے کہ حضرت آج تو 8 جنازے اٹھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 11ویں آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں کل نہیں سب کے تو ایسی دعا کر دو گے خیریت سے گھر ہی واپس پہنچ جاؤں، اور بس پھر اگلے دوسرے تیسرے چوتھے حج میں آؤں. تو تمہاری تو بڑی تمنائیں تھی یہیں رہ جانے کی کہ جی بس اب کے تو خیریت سے گھر ہی آپ کے ساتھ چلا جائے.
ایک روز ہم نے کہا، میں نے کہا دیکھو حاجی جی آج کتنے جنازے اٹھے. اچھا اتنا وہ سمجھنے لگے تھے، باوجود اس کے عربی کا ایک حرف نہیں جانتے تھے، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر وہ اتنا سمجھنے لگے تھے کہ جنازہ اگر ایک ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ حرم کا اعلان کرنے والے الصلاۃ علی المیت الحاضر، اور اگر کئی جنازے ہوتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں الصلاۃ علی الاموات الحاضرین. تو اس لفظ کو سمجھ گئے تھے، وہ ہم سے پوچھے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے کہا ایک ہو تو المیت الحاضر کہتے ہیں، اور بہت سے ہوں تو پھر الاموات الحاضرین کہتے ہیں. تو وہ اس لفظ پہ غور کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد آج تو بہت جنازے اٹھے. میں نے کہا آج کتنے اٹھے ہیں کہ جی آج تو 17 تھے، 17 جنازے اٹھے. تو وہ بہت گھبرا تھا یار، وہ تمنا کرتا تھا کہ اللہ میں وہیں رہ جاؤں، اور جب وہاں دیکھا رہنے والوں کو تو گھبرانے لگا. زبانی تمناؤں کا کچھ اور ہوتا ہے، اور اندر سے دل کی چاہت کا اور مطلب ہوتا ہے. دل کی چاہت کے بعد تو پھر آدمی خوشیاں محسوس کرتا ہے، لیکن موت کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ دور سے چاہے اچھی لگتی ہو، مگر جب سر پہ آ کے مسلط ہوتی ہے تو 100 برس کا بوڑھا بھی جو یہاں بالکل اپاہ جو معذور ہو چکا تھا، وہ بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ اور 10-5 دن کی نکل آئی تھی تو اچھا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب آ جاتی ہے تو وقت ایک بھی لمحہ بھی نہیں ملتا اس کو. تو آخری نماز جو آدمی پڑھے گا یہ سمجھ کر کہ بھائی اس کے بعد مجھے کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، تو اس کی کوشش کرے گا کہ یہ میری نماز ہر اعتبار سے کامل مکمل حسین و جمیل ہو، لائق قبول ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اس بات کی کوشش کرے گا. اور اس طرح کی نماز جب بنتی ہے جب اس کے تمام فرائض، اس کے تمام واجبات، تمام سنتیں، تمام مستحبات خشوع اور خضوع اور اندر اور باہر سے ہر اعتبار سے صحیح ہو جائے، تب وہ نماز ہوتی ہے پیش کر دینے کے قابل. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی وہ قبول فرما لیں، ورنہ تو نیت باندھتے وقت بھی صحیح بات تو یہ کہ استحضار نہیں ہوتا ہم کو کہ ہم کس کے سامنے نیت باندھ رہے ہیں اور کس سے قول و قرار کر رہے ہیں، اور کس کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور سجدے ہمارے کس کے قدموں میں ہوں گے، اور یہ جھکنا ہمارا کس کے سامنے ہو رہا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ معاہدہ یہ یہاں مسجد کے اندر میں صف کے اندر ساری جماعت کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے ہم یہ اللہ سے قول و قرار کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. استحضار نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اس کی مشق بھی نہیں کرتے، پریکٹس بھی نہیں ہوتی. کوئی بھی کام دنیا میں بغیر مشق اور پریکٹس کے نہیں ہو سکتا. جب تک کہ کھانا پکانے کی بھی مشق نہ ہو تو کھانا اچھا نہیں بنایا جا سکتا. جب تک کپڑا سینے کی پریکٹس نہ کریں تو کپڑا بہترین نہیں سی سکتا. موٹر چلانے کی اگر مشق و پریکٹس نہیں کی گئی تو اسے بھی صحیح نہیں چلا سکتے. تو پھر یہ نماز تو بہت باریک چیز ہے، اس کی اگر ہم مشق نہ کریں گے تو یہی نماز کہاں ہم ایسی پیش کر دیں گے کہ بس یہ آخری تحفہ ہماری جانب سے قبول کیجیے. اس پر ہم کو تھوڑی تھوڑی محنت کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے. تکبیر تحریمہ سے یعنی بلکہ وضو سے ہی اس کا استحضار ہونا. ہمارا وضو بھی استحضار کے ساتھ نہیں ہوتا. وضو کرتے ہیں جو وضو کی دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں محفوظ نہیں ہے. آخر وہ دعائیں لا حاصل اور حقارت تو نہیں ہے. بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے. کیوں؟ باتوں ہی سے فرصت نہیں. اب آپ بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت میرا کام بسم اللہ پڑھنے کا تھا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے ہاتھ دھوتے ہوئے یہ پڑھنا تھا، منہ دھوتے ہوئے یہ پڑھنا تھا، چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے اللہم بیض وجہی کما تبیض الوجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو ایسا سفید کر دے جیسا تو وہاں اللہ والوں کے چہروں کو سفید کرے گا. اس طرح کی دعائیں ہیں. جب دانا ہاتھ دھو تو اللہم آتنی بیمینی، اور جب بایاں ہاتھ دھو تو اس وقت کی دعا، جب دانا ہاتھ دھو تو اس وقت کی دعا. یہ دعائیں اگر ان دعاؤں کا استحضار ہو تو کیا کوئی وضو کرتا ہوا دنیا بھر کی باتیں کرے گا؟ لیکن ہمارا وضو بھی دنیا کی باتوں میں گزر جاتا ہے، اور وضو کو بھی ہم خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر ہماری نماز ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم تک ہم کو کسی ایک رکن کا بھی استحضار جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا.
اس کو ہم خشوع اور خضوع سے اس کو رنگین اور حسین و جمیل نہیں بناتے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ سے امید تو یہ ہے کہ وہ ہماری لستم پشتم نمازوں کو بھی قبول فرما لیں گے، لیکن کوئی بھی آدمی اپنے کسی پیر کو، شیخ کو، اپنے باپ کو، اپنے اعزاء اقربا کو کوئی تحفہ اگر دیتا ہے تو کم سے کم اس کو خوبصورت بنا کے دیتا ہے۔ اگر چیز معمولی بھی ہوگی تو اوپر کا جو اس کا پیک ہوگا وہ کچھ اچھا بنا کے دیں گے، خوبصورت کر کے دیں گے کہ کم سے کم لینے والے کا دیکھ کر ایک دفعہ کو تو جی خوش ہو جائے۔ ہم تو اپنی نمازوں کا پیک بھی صحیح کر کے نہیں بھیجتے۔ تو یہ نماز ہماری بس چل رہی ہے، بعضاً فرض ادا ہو رہا ہے، مفتی تو یہی فتویٰ دیں گے کہ فرض ادا ہو گیا، علماء یہی کہیں گے کہ نماز ادا ہو گئی، فرض سے سبک دوشی ہو گئی، لیکن جس جس عالی جاہ میں ہم اس کو پیش کر رہے ہیں اس عالی جاہ کے لائق بنانے کے لیے ہم اس پر محنت میں، اگرچہ بنا نہیں سکتے اس کے لائق، ما عبدنا کا حق عبادتی وما عرفنا کا حق معرفتی، سب سے بڑے پیغمبر اور رسول نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت کو یوں فرمایا کہ یہ میرا حق نہیں ادا کر سکا ہوں میں، لیکن کوشش تو جاری رکھے آدمی، کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک جملہ فرمایا، نصیحت بڑی مختصر سی، یاد بھی ہو گئی، ذہن میں بھی اتر گئی، اور انہوں نے تو عمل بھی کیا ہی ہوگا جن کو یہ نصیحت فرمائی تھی، لیکن یہ نصیحت خالص ان کے لیے نہیں تھی بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ نصیحت ہے، علماء کو، مشائخ کو، اساتذہ کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو یہ نصیحت ہے کہ میاں کیا خبر اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس نماز کو ذرا خوبصورت بنا کے آخری سی نماز بنا کے پیش کرو۔ تو ہمارا کوئی بڑا بوڑھا حج کو جانے لگے تو اس کو ہم بہت محبت سے وہاں تک جاتے ہیں، لندن کے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، اور دعائیں لیتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے کہ شاید پھر ملاقات نہ ہو، اور پھر ایک دفعہ ملیں گے، پھر دوبارہ ملیں گے، پھر سہبارہ ملیں گے، معانقہ و مسافہ ہوگا، اور گلے سے لگ کر لپٹیں گے، روئیں گے۔ اس طرح تو ہم رخصت کرتے ہیں نا، اور جوان آدمی کو، بیٹے کو، بھائی کو بھی اسی طرح رخصت کرتے ہیں، اس لیے کہ مرنا کوئی بدھوئی کے لیے مقدر میں تھوڑا ہی ہے، تو سب کے ہاتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے گھر سے جب ہم بیٹی کو، بہن کو دلہن بنا کے رخصت کرتے ہیں اس کی شادی میں، جبکہ وہ رخصت ہو کر کہیں دور کے شہر میں بھی نہیں جاتی، تو آدھ دفعہ تو اپنے ہی شہر میں، بستی میں، قریب کے پڑوس میں، گلی میں چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال اسے گھر بدلنا پڑتا ہے، اس گھر سے اس کو دوسرے گھر میں جانا پڑتا ہے، تو یوں ہی انہی پرانے کپڑوں میں تھوڑی بھیج دیتے ہیں اس کو۔ غریب سے غریب آدمی بھی کم سے کم رخصت کرنے کے بعد اس کو نیا جوڑا بنا کے دے گا، نہلا کے، دھلا کے، ہر طرح سے اس کو آرائش کر کے، اس کی زیب و زینت کر کے، اور اس کو پھر وہاں ڈولے میں بٹھا کے یا گاڑی میں بٹھا کے یا گود میں بٹھا کے اس کو دوسرے کے گھر تک، وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ہمیشہ اس دنیا کے اعتبار سے، ورنہ ہمیشہ تو کسی کو رہنا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں امید یہ ہے کہ اس گھر سے زیادہ رہے گی اس گھر میں۔ باپ کے گھر میں تو 16-17 سال تک رہی، اور وہاں تو 70 سال تک بھی رہ سکتی ہے، اور 100 سال تک بھی رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس گھر میں جس کو میاں کا گھر کہتے ہیں، اسے سجا بجا کے بھیجتے ہیں، خوبصورت بنا کے بھیجتے ہیں، کیوں رخصت کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، تو رخصت کرنے کے دن اس کو حسین جمیل بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ تو اگر ہم اس نماز کو آج رخصت کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس نماز سے ہماری ملاقات نہ ہو اور کوئی وقت نماز کا ہم کو نہ ملے، تو کم سے کم اتنی محنت تو کریں اس نماز پر جیسے اپنی بیٹی یا بہن کے دلہن بنانے پر محنت کرتے ہیں۔ اتنی نہ کریں تو 10واں حصہ تو کریں، 10واں نہ کریں تو 100واں حصہ تو کریں کم سے کم، لیکن یہاں تو 1,00,000واں حصہ بھی محنت نہیں ہوتی ہر نماز پر۔ یوں سمجھتے تو پھر زہر کے وقت آئیں گے، تو روز کا کام ہی ہے۔ اب دیکھو نمازوں میں فرق دیکھ لو، یہ جو عید کی نماز آتی ہے سال بھر میں ایک دن آتی ہے، اسے کچھ تھوڑا سا خوبصورت بنا لیتے ہیں، کچھ تو اللہ ہی نے اسے خوبصورت بنا رکھا ہے، تکبیرات زائدہ اس میں لگا رکھی ہیں،
ان سے اس میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں اس کا زیور بن جاتا ہے، نماز میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہم بھی اس نماز کو ذرا ٹھیک ٹھکانے کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر بستی چھوڑ کر باہر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کو بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے خطبے سے، تکبیرات سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے، خشوع سے، خضوع سے، کسی نہ کسی انداز سے نماز کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ سال بھر کی نماز ہے، خدا جانے اگلے سال کی مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی۔ اور یہ ظہر فجر کی نماز جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں تو ویسے ہی اٹھ کے چلے آئے، ہلکا سا منہ دھو لیا، وضو بھی ٹھیک سے پورا نہیں کیا، اس لیے کہ کئی دفعے تو رات کو وضو کر چکے ہیں، اب فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھ لیں گے جو رات تہجد کی تھی۔ اور اگر رات کو عشاء کے بعد سونا ہی نہیں ہوا تو چاہے اس وضو سے ہم نے نمازوں کے ساتھ ساتھ خرجنے اور دنیا بھر کے ایران توران کے قصے بھی اسی وضو سے پورے کیے، مگر اسی بودے پرانے وضو سے اٹھا کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ پہلا وضو بھی موجود ہے، لیکن وضو پر وضو اگر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اگر فرض نماز کو تازہ وضو سے پڑھتا رہے۔ بعض وضو کو کہیں معمول ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کا پہلے سے بھی وضو رہتا، ہر وقت باوضو رہنے کی بھی وہ کوشش کرتے ہیں، مگر جب فرض نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو تازہ وضو کر لیتے ہیں۔ اس سے انشراح پیدا ہوتا ہے، انبساط پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے، خشوع اور خضوع آ جاتا ہے، نماز کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ تھوڑی سمجھ رہے ہیں کہ آج خدا جانے ظہر کی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ظہر سے بات تک کے تو منصوبے اور پلانے، تو نماز ہی کہاں چلی جائے گی؟ جب ہم ابھی کام پہ بھی جائیں گے، سودا خریدنے عید کا جائیں گے، آج تو صاف کریں گے، آج تو سارا ہی کام صاف کر دیں گے، تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ظہر کی مولوی صاحب وہم میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ کیا ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ 50 سال سے تو ہم برابر فجر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، کہیں بیماری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہے، صحیح جسم ہے، بالکل پیٹ صحیح ہے، آنتیں ٹھیک ہیں، دانت ٹھیک ہیں، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، کہ درد نہیں، شکایت نہیں، کچھ نہیں، پھر بلا وجہ مولوی لوگوں کو کیا ہو گیا یہ وہم میں ڈالا کریں کہ شاید وقت آگے نماز کرنا ملے۔ ان اوہام سے کیا خیر، معلوم کھولیا تھا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا بھی خطرہ اور وسوسہ نہیں ہوتا، تمام ڈاکٹر روزانہ معائنہ کر کے کہہ رہے تھے کہ بالکل حالات ایک دم نارمل ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اسے یہ کیا معلوم ہے کہ سڑک پہ چلنے والی گاڑی سے گاڑی ٹکرائے گی، وہ ڈاکٹر کو تھوڑے پتہ چلتا، وہی رہ جاتے۔ سینکڑوں واقعات ہیں جوانوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ فجر کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ملتا، تو اگر ہم اس نماز کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا یہ سوچ لیا کریں تو نماز میں لپک پیدا ہو سکتی ہے، ذائقہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں ایک حسن اور خوبصورتی آ سکتی ہے۔ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی اس لیے کہ سورت تو الحمدللہ وہی پڑھی گئی جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی تھی، دوسری رکعت میں بھی ہم نے سوچا، ہماری تو نماز بھی ایسی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھا تو کیا کہیں گے، یہ پڑھا تو کیا کہیں گے، یہ بھی نماز میں خطرہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں الحمدللہ ایسی پڑھی گئی جن کے متعلق تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے، اور پھر سوچا کہ کیا کہیں، تو یہ ذہن میں حدیث آ گئی صلی صلاۃ مودین، اور آئی اس لیے کہ یہ آج کا روزہ آخری روزہ ہو سکتا ہے، اور رمضان کے مہینے کی صرف 2 نماز ہی ہم کو مل سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ظہر اور عصر، اور مغرب تو پڑھی جائے گی اگر چاند ہو گیا تو رمضان کے بعد، چاند ہوتے ہی رمضان ختم ہو جائے گا، یا غروب ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، چلو چاند تو اگر 2 گھنٹے پہلے بھی نظر آ جائے تب بھی رمضان ختم نہیں ہوتا، لیکن غروب اگر ہوگا چاند کے دن تو غروب ہوتے ہی رمضان ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب انگریزی مہینوں کی طرح سے رات کو 12 بجے ختم ہوگا، ہماری انگریزی تاریخ تو رات کے 12 بجے بدلتی ہے نا، لیکن یہ چاند کی شرعی اسلامی تاریخ تو یہ کون رات کے 12 بجے اندھیرے میں اٹھ کے دے گا گھڑیوں کو تاریخ بدلی کہ نہیں بدلی، یہاں تو اتنا موٹا گھنٹہ لگا رکھا ہے آسمان کے اوپر کہ اسے ڈوبتا ہوا دیکھو اور تاریخ بدل ہو۔ اسلام کا سارا مزاج آسان ہے،
آسان طریقے اس نے اختیار کیے. تو آج ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف رمضان کی 2 ہی نماز پڑھنی ہو، عصر اور ظہر اور عصر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدر والوں کو کل کا روزہ بھی مل جائے. ایک طرف اگر دیکھتے ہیں کہ بھیا 29 میں بھی 30 کا ہی ثواب ملتا ہے، یا دعا یہی کر لو کہ 29 رکھے اور 30 کا ثواب مل جائے، کرنا کچھ بھی نہ پڑے، حل لگے نہ پٹ کر یہ کام چوکے چوکا ہو. اور اگر یہ دیکھیں کہ بہت دن سے 29 کے رمضان رکھتے چلے آئے ہیں، آج چلو 30 کا ہی ہو جائے اس سال، تو یہ دعا بھی کر رہے ہوں. بہت مشکل ہے یہ دعا کرنا کہ کل کا بھی روزہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے دل چاہ رہا ہو کہ کل کا بھی روزہ رکھ لیں تو اچھا ہے. تو بہرحال یہ روزہ آخری بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آخری نہیں تو آخری کا پڑوسی تو ضرور ہے. کل تو ہے ہی آخری، تو آخری کا پڑوسی ہے. تو اس روزے کو ہم اتنا شاندار بنا دیں، خوبصورت بنا دیں کہ اس کو ہم گویوں کہہ سکے کہ اللہ تیری خدمت میں، تیری جناب میں یہ میں روزہ لے کے آیا ہوں، اس کی ہر چیز میں نے خوبصورت بنائی ہے. آج کے دن میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کان سے کوئی غلطی نہیں کروں گا، ہاتھ پیروں سے بالکل کوئی چوکنے کا کام ہی نہیں کروں گا، چاہے مجھے صبح سے شام تک سونا ہی پڑے اس کام کے. سوتے ہوئے تو ہو ہی جائے گا. اس لیے کہ اگر جاگیں گے، سوسائٹی بیٹھے گی، دوست بیٹھیں گے، احباب بیٹھیں گے، تو اب کوئی صحیح باتیں تو سب کو ہر وقت کرنے کے لیے ملتی نہیں ہے. وہ ایران ٹوران کی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور اس میں خدا جانے کس کی برائی، کس کی غیبت، کس کی چغلی ہو جائے گی، اور یہ روزہ ہمارا اچھا خاصا خراب ہو جائے گا. تو یہ آخری روزہ جو ہے ہم اسے آج شان کا بنانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لائق ہو سکے، اور اس طرح سے ہو جائے گا یہ. اور تھوڑا سا حصہ تو اس کا گزر بھی گیا خوبصورتی سے، یعنی شہری کا حصہ گزر گیا. اس وقت اگر دعا نہ، اس وقت اگر نیت نہ کی ہو تو اب کر لیں. وہ بسوب غدین نہ بھائی تو کل کے روزے کی اللہ کے لیے میں نیت کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ہم جیسے بھولنے والوں کے لیے بڑی سہولتیں دی ہیں کہ دوپہر سے پہلے نیت کر لو تو ہو جاتی ہے. ہاں اگر دوپہر بھی گزر گیا اور ظہر کے وقت خیال ہے نیت تو کی نہیں، تو اب نیت سے کچھ نہیں ہونے کا. روزہ تو رکھنا پڑے گا مگر فرض ادا ہونے کا نہیں، پھر ادا کرنی پڑے گی. نیت ضروری ہوتی ہے روزے کے لیے، اور فرض روزوں کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے رات سے نیت کرو تو روزے میں خوبصورتی اور خوبی پیدا ہوتی ہے، طاقت اور پاور اس کا بڑھ جاتا ہے. اور اگر دوپہر تک بھی نیت کر لو تو فرض کے ادا ہونے کے لائق پھر بھی کام چل جاتا ہے. لیکن اس وقت تک بھی نیت نہیں کرتے، اور کچھ مسئلہ بھی یوں معلوم ہے کہ جب شہری کی ہے تو بس نیت ہی تو ہو گئی، اور کیا ہو گیا، وہ شہری تو ہے ہی نیت. لیکن خالی ذہن شہری بھی کر لی اور خالی ذہن پڑے رہے اور باتیں ہوتی رہی اور شہری کا وقت بھی ختم ہو گیا اور ہم سمجھے کہ شہری سے نیت ہو گئی، حالانکہ دل میں خیال تک نہیں گزرا روزے کا. بس شہری کی تو عادت پڑ رہی ہے، وہ ہو گئی تو نہیں روزہ ہونے. وہ تو دل میں خیال کا آنا، دل میں ارادے کا آنا ضروری ہوتا ہے نیت کے واسطے، نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، زکوٰۃ کے لیے بھی، حج کے لیے بھی. اور اس میں بھی ہم روزوں کی نیتوں میں بھی بڑی کمزوری دکھلاتے ہیں. تو نیت کا وقت بھی گزر گیا، شہری کا وقت بھی گزر گیا، فجر کی ایک نماز کا وقت بھی گزر گیا. اب اشراق اور چاشت والی نمازیں بھی آئیں گی، مگر وہ سب پہ نہیں آتی، وہ تو بعض بزرگوں پہ آتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک بہت لمبا کام ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ہے منہ پہ لیا پلہ اور میں جانوں میرا اللہ اور آگے خیر سے. وہ وقت جو آتا ہے ہمارا، جو سونے کی طرح سنہرا وقت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دنیا بھر کی فکر نہیں رہتی، نہ بیوی کو میاں کی، نہ میاں کو بیوی کی، نہ اہل و عیال کی، نہ دکانوں کی، نہ شاپوں کی، نہ موٹروں کی، نہ استادوں کی، نہ جنت کی، نہ دوزخ کی، کوئی فکر نہیں ہوتی. اور ایسا سما ہوتا ہے جیسے جنت میں ہی پہنچ گئے ہیں. اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اللہ کے بندو، ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی، کیوں اٹھا دیا ابھی سے؟ اگر بیچ میں کوئی فون بھی آ جائے کہ میں تو فون آتے ہی رہتے ہیں، اٹھا کے کتنا رکھو اس کو، کم سے کم سونے دو. آج آخری روزہ ہے، آخری روزے کا سونا بھی بڑھیا ہوتا ہے. تب سوئیں گے بھی ہم. اس سونے میں یہ روزہ بہت ساری آفتوں سے بچا رہے گا. جاگتے ہوئے روزے پہ بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں، اور سوتے ہوئے روزہ بڑا خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ یہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو سونے میں خوبصورت بنتا ہے. اور اگر نماز میں کوئی سو جائے، نماز بھی گئی.
بعد دفعہ تو نماز میں اگر سو گیا تو وضو بھی کیا، اور بعضوں کا تو غسل بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھی تھے تعلیم کے زمانے میں، وہ کہا کرتے کہ صاحب مجھے نیند آ جاتی ہے سبق میں بیٹھے بیٹھے، مجھے غسل کی عادت ہے۔ ایسا کیا اللہ کے بندے جی ہو جاتا ہے، ایسا میں کیا کروں، خواب آ جاتا ہے تو کتنا گہرا سوتا ہوگا وہ سبق میں بیٹھے ہوئے۔ اور کمال یہ تھا، مشق ایسی تھی کہ استاد پہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مولانا صاحب سو رہے ہیں، اور سو بھی لیے اور خواب بھی ہو گیا اور سارے کام بھی ہو گئے۔ تو نماز تو نہیں ہو سکتی نہ سوتے ہوئے، وضو کا خطرہ، سارے جسم کا خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں سونے سے روزہ سونے کا ہو جاتا ہے، بڑھیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے، اس کی 2 نمازیں جو رہ گئی وہ آخری نمازیں ہو سکتی ہیں۔ اب ان نمازوں سے ہم کو کتنا پیار ہونا چاہیے، قیمتی ہے نا یہ نمازیں۔ یہ جو 2 نمازیں اور ہم پڑھیں گے رمضان میں، اگر آج چاند ہونے ہی والا ہوا تب بھی 2 نماز رمضان میں پڑھیں گے، وہ قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایک نماز کا وزن وہ 70 نمازوں کے برابر ہوگا نہیں؟ اب 2 نمازوں کے 140 نمازوں کا وزن ہو جائے گا نہیں؟ اب 11 مہینے تک ہم یہ ڈھونڈتے پھریں کہ اس بھاؤ کی کہیں نماز مل جائے تو یہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر آج آپ کے پاؤنڈ کی قیمت مثلا 100 روپے ہو جائے ہندوستان کی، آج ہی لوگ کتنا کاروبار کریں گے اس کل کو تو خدا جانے 10 ہی بھاؤ رہ جائے گا، 100 کا بھاؤ ہو گیا ہے، جو کچھ کرنا ہے آج کر ڈالو۔ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ آج کی یہ 2 نمازیں ہماری 70 کے بھاؤ میں جائیں گی، لیکن ان کی بھی ہم کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کو بھی 70 کے بھاؤ کے لائق بنا دیں۔ اور یہ تو یقینی اور قطعی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ رمضان کے فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور آج تک اگر ہم نے کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی ہے تو چاہے آج دینے کا کوئی موقع نہ ہو، لیکن الگ کر کے نیت کر کے تو رکھ ہی سکتے ہو نا۔ آج اگر آج ہم نے اپنی زکوٰۃ کو، اپنے فطروں کو اور اپنے اور دوسرے عطیات اور نوافل کو اگر ہم نے اپنے مالوں سے الگ کر کے چاہے اپنی جیب میں ہی رکھ لیا، گھر میں ہی رکھ لیا، جب موقع ہوگا جب دیں گے، لیکن اگر گھر میں اٹھا کر الگ نیت کر کے بھی رکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بازار میں آج اس کا بھی بھاؤ 70 گنا ہی ہو۔ تو کتنی فروگزاشت ہو رہی ہے ہم سے، آج کے دن کے بھی حق نہیں ادا ہو سکیں گے۔ آخری روزہ، آخری رمضان کی نمازیں، ان کی آخری یہ قیمت، نفلوں کا بھاؤ آج فرضوں کے برابر، فرضوں کا بھاؤ 70 فرضوں کے برابر، اور یہ سب اگر غفلت کا شکار ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ مارکیٹ کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ ایک روز ہم ایک ایسے بازار سے گزرے جہاں نمائش بھرتی ہے، نمائش بھی بھرتی ہے، بڑا میلہ ہوتا ہے، کہیں نوچندی، جیسے میرٹھ کی نوچندی مشہور ہے، ہمارے یہاں مظفر نگر کی نمائش مشہور ہے، اس میں لوگ بہت سامان لا کے بیچتے ہیں، خریدنے والے بھی بہت آتے ہیں اور بیچنے والے بھی بہت آتے ہیں، اور جو اس کی تاریخیں ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں اس بازار کا مال سستا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک روز ہم اتفاق سے یوں ہی گزر رہے تھے اس بازار سے، اور وہ آخری تاریخ تھی اس میلے کے ختم ہونے کی، تو بڑی اچھی اچھی عمدہ قسم کی پلیٹیں اور عمدہ قسم کے برتن اور عمدہ قسم کے کھلونے وہ اس قدر سستے بک رہے تھے کہ 1-1 روپے میں گٹھڑی بن رہی تھی، خیر بھر کے دے رہے تھے۔ وہ کیا قصہ ہے کہ جی بس آج میلہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ بچ رہا ہے مال آج سارا دے کے جائیں گے، چاہے مفت دینا پڑے، واپس تو لے جانا ہی نہیں اس کو۔ آج تو دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کے بازار میں آخری تاریخ کے اندر وہ بیوپاریوں کا مال سستا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی آج یہ اس میلے کا، اس مارکیٹ کا یہ آخری دن ہے، آج اللہ کا مال کتنا سستا اور کتنی کم قیمت پر بک رہا ہوگا، اور وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں جو آج اس مارکیٹ کے آخری دن میں اپنے اعمال کی قیمت بڑھا لیں گے اور اللہ سے زیادہ اس کی قیمت وصول کر لیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس آخری روزے کا استحضار ہوگا کہ یہ آخری روزہ ہو سکتا ہے، کل کا خدا جانے ہو کہ نہ ہو۔ اور تو اس روزے کو ہم آخری روزہ بنائیں اور کم سے کم اتنا حسین بنا لیں جیسے دلہن کو حسین بنا کے بھیجتے ہیں، یا کسی کو اپنے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا 100-200 سال کا ہو کے اگر مر گیا ہے، اس کی جنازے کو ہم آج تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین میں ہم تھوڑی سی محنت تو کر ہی لیتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، لوبان وغیرہ کی دھونی دیتے ہیں، عطریہ
چھڑکتے ہیں چونکہ بس آخری ملاقات ہے، پھر اس کی صورت دیکھتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، پھر قبر میں رکھنے کے بعد بھی ذرا تھوڑا پلہ ہٹا دو بھائی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد تو کبھی دیکھنا ہی نہیں ملے گا، کرتے ہیں نا یہ، کیوں؟ اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو جس کو رخصت کرتے ہیں اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج رمضان کو رخصت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی نکل کو کریں گے۔ دیکھو کیسا ایک دم جناب آج ہی رخصت کر رہے ہیں، معلومات طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ آج رخصت کر رہے ہیں، آج وہ ہم رمضان شریف کو رخصت کر رہے ہیں یا کل رخصت کریں گے تو محبت سے، پیار سے، روتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے، اس طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو رخصت کر رہے تھے اور خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے تھے جب کفار مکہ اور قریشی خاندان کے لوگوں نے آپ کو مکے میں رہنے نہ دیا اور بحکم خداوندی آپ نے ہجرت فرمائی اور مکے سے آپ روانہ ہوئے تو سب سے آخر میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے رخصت ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف کو منہ کر کے اس کو مخاطب بنا کر یوں فرما رہے تھے کہ تو جانتا ہے کہ مجھے ساری زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، تو جانتا ہے کہ میرا تعلق تجھ سے سب چیزوں سے زیادہ ہے، اگر تجھ کے تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ اور حسرت بھری آواز سے روتے ہوئے، پچھلے پاؤں ہٹتے ہوئے خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کعبے سے بڑھتے، مگر بہرحال کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا رسول خدا، وہ بیت خدا سے اس طرح رخصت ہو رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کی کیسے احترام۔ کعبہ جب احترام پہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جھک جاتا ہے، کعبہ جھک جاتا ہے، اور جب رسول اللہ سے رخصت ہوتے ہیں تو کعبے کی حضرت بڑے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت آنسو کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ وہ ان کو رخصت کرے تو اس طرح، ان کو کرے تو اس طرح۔ تو جب کسی محبوب چیز کو چھوڑنا ہی پڑے، بہت میں خداوندی، جیسے بیٹیوں کو بہرحال چھوڑنا ہی پڑتا ہے کہ بیٹی باپ گھر کے لیے نہیں پیدا ہوتی، وہ تو دوسرے کے گھر کے لیے پیدا ہوا کرتی ہیں، تو ان کو اگرچہ وہ رخصت کرنا ضروری ہے مجبوری سے محبت کی چیز کو، تو جیسے اس پر حسرت ہم کو ہوتی ہے، کم سے کم رمضان کی رخصتی پر بھی ہم کو اتنی حسرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیٹی اگرچہ لخت جگر ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ ہمارے بہت کام بھی آتی ہے، یہاں دنیا میں اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے۔ یہاں کیا کیا لے کے آتا ہے؟ اپنے دامن میں افطاریاں لے کے آتا ہے، اپنے دامن میں سحریاں لے کے آتا ہے، اپنے دامن میں یہ فرائض کو بہت قیمتی بنا کے لے کے آتا ہے، اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے، اللہ کی مغفرت کو لے کے آتا ہے، جہنم کی آزادیوں کو لے کے آتا ہے، جنت کی خوشبوؤں کو لے کے آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو لے کے آتا ہے، تراویح اور قیام رمضان کو لے کے آتا ہے، اعتکاف اور لیالی قدر کو لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اعتکاف بھی ختم اور لیلۃ القدر بھی ختم اور تراویح بھی ختم اور قیام بھی ختم اور تلاوت بھی ختم۔ بہت غنیمت ہے کہ یہ 5 وقتہ نماز ہماری رہ جائے، رخصتی کا دن ہے، اس لیے حدیث میرے ذہن میں ٹھیک ہے، اللہ نے ڈالی تھی صلی صلاۃ مودعین، اس رمضان کو رخصت کریں تو حسرت بھری نظروں سے اس کو رخصت کریں اور اس کی پھر دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارا آخری رمضان نہ ہو، خدا کرے کہ پھر ہم کو یہ رمضان ملے اور پھر اپنے اعمال کو ہم بڑھائیں اور ان کی قیمت بڑھائیں اور اللہ کے بازار میں قیمتی بنا کے پیش کریں، اور ایک نہیں، اور اللہ میاں رمضان کے بعد رمضان اور رمضان کے بعد رمضان، اور اگر بڈھا بھی یہ تمنا کر لے کہ اللہ میاں 1000 رمضان تو دے ہی دیجو کم سے کم، تو نہ دے گا نہ دے، لیکن 1000 رمضان کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اگر ریت کے تودے کا خیال کر لیتا کہ اللہ اگر یہ آٹے کا بن جائے تو میں سب کو تیرے رستے میں صدقہ کر دوں، تو اللہ نے اس زمانے کے نبی پر یہ پیغام بھیجا کہ اپنے اس آدمی کو کہہ دو کہ یہ ریت کا تودا تو ہم آٹے کا نہیں بنائیں گے، ہماری حکمت کے خلاف ہے، لیکن اتنا ضرور کریں گے کہ تجھے اتنا ہی آٹا صدقہ کرنے کا ثواب ہم نے دے دیا۔ ریت کے تودے کو آٹا بننے کی اور اس کو صدقہ کرنے کی جو تمنا کا مظاہرہ کہ کچھ کرنا تو نہیں پڑا لیکن ثواب مل گیا ہے، تو اگر ہم یہ تمنا کر لیں اللہ سے کہ اللہ 1000 رمضان دے دیجو ہمیں، 1000 رمضان تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مشکل سے کسی کو ملے ہوں گے،
مگر دعا کر لیں، تمنا کر لیں تو 1000 رمضان کے روزوں کا اور اس کے تمام اعمال کا ثواب اللہ دے دے گا. تو کیا بھائی اس کے خزانوں میں کون سی کمی پڑتی ہے؟ تو بہرحال اگلے رمضانوں کی دعا کریں، قیام و تراویح کی دعا کریں. اس رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی روزے میں، قیام میں، تراویح میں، ان کی ہم معافی مانگ لیں، اور وہ ساری رحمتیں اور مغفرتیں جو اس میں تقسیم ہوئی ہیں وہ ہمارے دامنوں میں سوراخ ہونے کی وجہ سے کہیں ادھر ادھر کو بکھر گئی ہوں تو ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور اس رمضان کی برکات کو پورے سال تک استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی محرومی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی عافیتیں عطا فرمائے اور اس رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آئندہ کے اور بہت سارے رمضانوں کے لیے اللہ ہم کو توفیق دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی رحمتوں اور مغفرتوں اور اس کی تمام نعمتوں کو اے اللہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کی برکات سے ہم کو محروم نہ فرما. اے اللہ اس کی برکتوں کو پورے سال تک ہماری زندگی میں کار فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے سابقین، ماں باپ، آبا و اجداد، اساتذہ و مشائخ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے. اے اللہ جو ہمارے زندہ لوگ ہیں ان کو اس رمضان کی برکت سے ہر قسم کی عافیت اور سلامتی عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا. اے اللہ ہم کو اچھی اولادیں عطا فرما. جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ بے علموں کو علم عطا فرما، بے عملوں کو عمل کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو بلندی دے، سخاوت و شجاعت دے، تقوی و طہارت، امانت و دیانت کے جواہرات عطا فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما، رزق واسع عطا فرما، عمل صالح دے، اخلاص و استقامت دے. اے اللہ ہر قسم کے رذائل سے ہماری حفاظت فرما، کینہ و بغض سے بچا، حسد و ہوا سے بچا، بخل سے بچا. اے اللہ تمام ان حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم کو اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے اللہ دونوں جہان کی مسرتیں عطا فرما، حیات طیبہ عطا فرما. ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مقدمات میں پریشان ہیں ان کو مقدمات سے نجات دے. جو لوگ پردیس کی پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کو پردیس کی پریشانیوں سے بچا. اے اللہ جو لوگ غربت کا شکار ہیں ان کی غربتوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، تمام خطرات و فتن اور شرور سے اللہ محفوظ فرما. ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ہر قسم کی سلامتی و امن و عافیت عطا فرما. اے اللہ سارے جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، دنیا انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں اللہ صفائی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اخلاق میں بلندی عطا فرما دے. اے اللہ آنکھوں کو پاکیزہ نگاہیں عطا فرما اور کانوں کو پاکیزہ سماعتیں دے اور گویائیاں پاکیزہ دے اور فکریں صحیح دے اور ادراکات عقل صحیح عطا فرما، شعور صحیح عطا فرما، علم عطا فرما، عمل عطا فرما، عطا و بخشش سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما. جب تک زندہ رہیں تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دیجو، اور جب وقت آخر ہو تو اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دیجو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی ہمارے سارا کچن ہم پہ قربان رہا. یہ پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، کیا کیا آ رہا ہے نام بھی نہیں جانتے، ایسی چیزیں لاتے رہے روز. ساری رات رس جگہ رہا، خوب کھانے پینے کے مسئلے رہے، کلو وشربو پہ عمل ہوتا رہا. رہے تو قرآن شریف میں ہی.